اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاش کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ نماز جنازہ ختم ہوئی۔ سفید کفن میں لپٹی میری لاش کو تابوت سے نکالا اور مجھے قبر میں داخل کر دیا۔ میرے کفن کے بند اس طرح کھول دیے کہ میرا چہرہ نمایاں ہو گیا۔ پھر میرے سر کو پھیر دیا اور میرا دایاں رخسار زمین کے ساتھ لگا دیا۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اے خدا، میں اس میت کے جسم کا بہترین حصہ جو اس کی عزت و شرف کی علامت تھا، تیری عظمت و جلالت کے سامنے خاک آلود کرتا ہوں۔ اس کے بعد گورکن نے تھوڑی سی مٹی جمع کر کے اس کا سرہانہ بنا کے میرے سر کے نیچے رکھا۔ پھر اس نے ایک بڑا ڈھیلا میری پشت کی جانب رکھا تاکہ میرا جسم قبلہ رخ رہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ مجھے اس خاکی قید خانے میں قید کیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے جسم کے ساتھ قبر میں داخل ہونے کی بجائے کہیں اور چلا جاؤں، لیکن اپنے بدن سے گہرے تعلق کی وجہ سے بے اختیاری کے عالم میں اس کے ساتھ قبر میں داخل ہو گیا تاکہ دیکھ سکوں کہ وہاں اس پر کیا گزرتی ہے۔ اس کے بعد تلقین پڑھنے والے میری قبر میں داخل ہوا اور اپنا دایاں ہاتھ میرے دائیں شانے پر رکھا اور بائیں ہاتھ سے میرے بائیں کندھے کو مضبوطی سے تھام کر اپنا منہ میرے بے جان کان کے قریب لے گیا اور میری شانے ہلاتے ہوئے پڑھنا شروع کیا۔ سنو اور سمجھو، کیا تم اس وقت اس عقیدے پہ قائم ہو جو تمہارا دنیا میں تھا؟ یعنی کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ خدا یکتا کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سید و سردار اور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اس کے بعد اس نے کہا، کیا ابھی تک تمہارا یہی عقیدہ ہے؟ مجھے قبر میں گرک دیا گیا تو میں نے سنا کہ قبر کہہ رہی تھی، میں غربت و تنہائی کا مقام ہوں، میں خوف و وحشت کی جگہ ہوں، میں خاک کا گھر ہوں، میں بلا و مصیبت کا گھر ہوں، میں بستر کے بغیر تاریک، میں تنہائی کا مرکز ہوں، میں کیڑوں چیونٹیوں سانپوں اور بچھوؤں سے پر جگہ ہوں، میں پرانا سا اور تباہ حال ٹھکانہ ہوں۔ اس کے بعد قبر نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، اے انسان، اے بے دین انسان، اے وہ شخص جو دنیا میں گمراہی کے راستے پہ چلتا رہا اور اس نے کبھی حق و حقیقت کو جاننے کی کوشش نہ کی، تم میرے اندر خوشی سے نہیں آئے؟ مجھے اس خدا کی قسم جس نے تجھے اور دیگر مخلوقات کو پیدا فرمایا، جب تم میرے اوپر چلتے تھے مجھے تم سے نفرت تھی، مجھے تمہارے گندے کردار سے گھن آتی تھی۔ اب جب تو میرے اندر آ گیا ہے تو میری اس نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد تجھے میری اس نفرت کا اندازہ ہو جائے گا۔ میں تمہارے بدن کو اس طرح سے جھنجھوڑوں گا کہ تمہاری ہڈیاں سرما بن جائیں گی۔ یہ کہتے ہی قبر نے مجھے ایسا جھنجھوڑا کہ میری داہنی پسلی بائیں پسلیوں میں پاوست ہو گئی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ماں کا جو دودھ میں نے پیا ہے وہ میری ناک اور انگلیوں کے پھولوں سے باہر آ گیا۔ اس کے بعد میرے پاؤں کی جانب دوزخ کا ایک دروازہ کھل گیا۔ میں قبر میں اس کی آگ کی حرارت اور شعلوں کو محسوس کر رہا تھا۔ اس موقع پر مجھے جہنم میں اپنی جگہ بھی نظر آ گئی۔ اس کے بعد ایک انتہائی بد شکل، بد سیرت اور بدبودار شخص میری قبر میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس میں جہنم کے پھل، غذا اور جہنم کا ابلتا ہوا کڑوا بدبودار پانی تھا۔ اس نے وہ سب کچھ میرے سامنے رکھا اور کہا، سب سے پہلے تو تجھے ان چیزوں میں سے کچھ کھانا پڑے گا۔ میں نے اس سے کہا، اے بدصورت اور بدسیرت، تم کون ہو اور میری قبر میں کیا کر رہے ہو؟ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں تمہارا برا کردار اور تمہارے وہ برے اعمال ہوں جنہیں تو نے دنیا میں انجام دیا۔ میں تمہارا ناپاک عقیدہ و فکر ہوں۔ ابھی اس شخص کے ساتھ میری باتیں ختم نہیں ہوئی تھی کہ میری قبر میں زہریلی اور سیاہ دھونے سے لبریز آتش بار ہوا چلنا شروع ہو گئی اور 99 عظیم الحبسہ سانپ مجھ پہ مسلط ہو گئے جنہیں قیامت تک مجھے ڈستے رہنا تھا۔ یہ سانپ دنیاوی سانپوں سے بہت مختلف تھے جنہیں میں نے دنیا میں دیکھا تھا۔ میں نے ایسے سانپ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ اس شخص نے مجھ سے کہا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس قسم کے سانپ ہیں؟ اگر ان میں سے ایک بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے اور زمین کے مشرق سے مغرب کی جانب پھنکارے تو زمین پر کسی قسم کا درخت یا سبزہ نہیں اگ سکے گا، اس لیے کہ اس کی پھنکار سے زمین جل کر خاکستر ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس نے کہا، ہر قبر ایسی نہیں ہوتی۔ تمہارے لیے اور تم جیسے دیگر افراد کے لیے قبر کی یہ حالت ہوتی ہے، جبکہ مومن اور دیندار لوگوں کی قبر اس سے مختلف ہوتی ہے۔
ان کی قبر بہشت کے باغان میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ اس میں سانپ اور بچھوؤں کی بجائے پھلوں سے لدے تھال ہوتے ہیں، پانی، شہد اور دودھ کی نہریں جاری ہوتی ہیں اور ان کے لیے جنتی مشروب مہیا کی جاتے ہیں۔ اس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، جب کوئی مومن قبر میں وارد ہوتا ہے، قبر اسے خوش آمدید مرحبا کہتی ہے اور بڑے پیار سے اس سے کہتی ہے، جب تم میرے اوپر چلتے تھے تو مجھے بڑے اچھے لگتے تھے، اب جب کہ تم میرے اندر آ گئے ہو تو میری محبت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اب بھی کچھ دیر بعد تجھے میری اس محبت کا ثبوت مل جائے گا۔ اس کے بعد مومن کے سر کے بالائی جانب سے جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا ہے جس کی باد نسیم دل کو باغ باغ کر دیتی ہے۔ ان کی قبر میں بدصورت مرد کی بجائے ایک انتہائی خوبصورت شخص آ کر ان کا دوست بن جائے گا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں اس جیسا خوبصورت شخص نہیں دیکھا ہوگا۔ جب وہ اس سے پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تم سے کتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، تم کتنے نیک سیرت ہو، تمہارا لباس کتنا صاف اور تمہاری شکل کتنی حسین ہے، وہ بولے گا، میں تمہارا اچھا اور نیک عمل ہوں جسے یہ صورت عطا کی گئی ہے۔ پھر وہ اس مومن کو جنت میں لے جا کر اسے اس کے مخصوص مکان میں داخل کر دے گا۔ یہ لوگ جنت کی لذت اور اس کے محلات سے لطف اندوز ہوں گے۔ اس کے بعد وہ بدصورت انسان غائب ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک یوں ہی اپنی لاش کو اس تنگ و تاریک قبر میں بغیر کسی مصاحب کے تنہا دیکھتا رہا، اس کی اس حالت پر افسوس کرتا رہا۔ اس کے بعد میں قبر سے باہر آ گیا۔ باہر اندھیرا ہو چکا تھا، قبرستان میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ قبرستان میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، ایسے لگ رہا تھا یہ سناٹا کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ اس موقع پر میرے پورے وجود پر خوف و وحشت نے سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں بغیر کسی وجہ کے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، جیسے مجھے کسی خوفناک حادثے کا انتظار ہو۔ میرے پاس فرار کا کوئی راستہ نہ تھا۔ جیسے جیسے اندھیرا چھا رہا تھا، میرے خوف و وحشت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ میں اپنی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک میری قبر کے بائیں جانب سے ایک آواز آئی۔ کوئی کہہ رہا تھا، اے شخص جو نیک اعمال بجا لانے کے لیے دنیا میں واپس جانے کی آرزو کر رہے ہو، اب یہ فضول ہے کیونکہ تمہارا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے۔ اس تاریکی میں یہ آواز سن کر میں سہم گیا۔ لگ رہا تھا کہ کوئی میری قبر میں داخل ہو چکا ہے۔ میں نے کانپتی اور لڑکھڑاتی زبان میں پوچھا، تم کون ہو جو میری قبر میں داخل ہو گئے ہو؟ اس نے کہا، میں خدا کا ایک مقرب فرشتہ رومان ہوں۔ میں نے کہا، اے اللہ کے مقرب فرشتے، مجھے لگتا ہے کہ تم میری قلبی کیفیت سے آگاہ ہو چکے ہو۔ اس نے کہا، ہاں، جو تیرے دل پہ گزر رہی ہے میں اس سے باخبر ہوں۔ میں نے کہا، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں اور قسم کھاتا ہوں، اگر تم مجھے دنیا میں واپس جانے کی اجازت دو تو میں اب کبھی بھی خدا کی نافرمانی نہیں کروں گا اور ہمیشہ اس کی خوش نودی کے حصول کے لیے کوشاں رہوں گا۔ میں نے اسے بتایا، جب میرے تمام جاننے والے دوست اور حتیٰ کہ اہل خانہ بھی مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے تو مجھے دنیا اور ان لوگوں کی بے وفائی کا پتہ چل گیا۔ اے فرشتے، تم مطمئن رہو، اگر میں دنیا میں واپس گیا تو خلق خدا کی خدمت، خدا یکتا کی اطاعت اور اعمال صالحہ بجا لانے میں لمحہ برابر غافل نہ رہوں گا۔ رومان نے جواب دیا، یہ باتیں اب تیری سمجھ میں آئی ہیں، لیکن تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اب ان کا وقت نہیں، اب تمہیں قیامت تک عالم برزخ میں رہنا ہے۔ میں نے کہا، اے فرشتہ الہی، کیا تمہارا کیا فریضہ ہے اور تم کس عہدے کے مالک ہو؟ تم میری قبر میں کیوں داخل ہوئے ہو؟ اس نے کہا، میری ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا سے اٹھنے والے ہر شخص کی قبر میں جاؤں اور منکر نکیر کے قبر میں آمد سے پہلے مرنے والے سے زبردستی اس کے نیک و بد اعمال لکھواؤں جنہیں اس نے دنیا میں انجام دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، تمہیں بھی اپنے وہ تمام نیک و بد اعمال لکھنے پڑیں گے جنہیں تو نے انجام دیا ہے۔ میں نے سوچا کہ میرا تو کوئی نیک عمل ہے ہی نہیں، اس لیے میں نے بہانہ بناتے ہوئے سے کہا کہ میرے پاس لکھنے کو کاغذ نہیں۔ اس نے کہا، کفن تیرا کاغذ ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس قلم نہیں۔ اس نے کہا، تمہاری پہلی انگلی تمہارا قلم ہے۔ میں نے کہا، میرے پاس سیاہی نہیں۔ اس نے کہا، تمہارا لعب دہن تمہاری سیاہی ہے۔ میں نے کہا، مجھے اپنے وہ تمام اعمال بھول چکے ہیں جنہیں میں دنیا میں انجام دے چکا ہوں۔ اس نے کہا، میں تمہارے تمام اعمال جانتا ہوں، میں ان سے باخبر ہوں، میں بولتا جاتا ہوں اور تم لکھتے جاؤ۔ اس کے بعد اس نے فوراً میرے نیک و بد اعمال گننے شروع کر دیے، وہ تمام اعمال جو میں نے دنیا میں انجام دیے۔ رومان نے جس طرح سے میرے چھوٹے بڑے نیک و بد اعمالوں کو گن گن کر بتایا، مجھے اس پر بہت حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، یہ ایک ایسی فائل ہے جس میں میرے تمام چھوٹے بڑے اور نیک و بد اعمال موجود ہیں۔
میں نے بڑی شرمندگی اور خجالت سے ان تمام اعمال کو اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تمام اعمال کی فہرست بنا کر اس نے کہا، اپنی تحریر پر مہر لگاؤ۔ میں نے کہا، میرے پاس کوئی مہر نہیں ہے۔ اس نے کہا، تمہارا ناخن تمہاری مہر ہے۔ میں نے مجبور ہو کر ان پر مہر لگائی۔ اس موقع پر میں نے اپنے تمام نیک و بد اعمال کو اپنے سامنے موجود پایا۔ میں اپنے نیک و بد اعمال کے وزن کو جاننے کی کوشش کر رہا تھا کہ رومان نے میرا نامہ اعمال میری گردن میں ڈال دیا۔ اس سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ دنیا کے تمام پہاڑوں کو میری گردن میں لٹکا دیا گیا۔ میں نے اس سے اس کی وجہ جاننا چاہی تو اس نے کہا، ہر شخص کا کردار اور عمل اس کی گردن کا طوق ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے فرشتے، مجھے کب تک اس طوق کی سنگینی کو برداشت کرنا پڑے گا؟ اس نے کہا، یہ طوق قیامت کے دن تک تمہاری گردن میں آوازہ رہے گا۔ اس دن تم اسے پڑھو گے۔ رومان نے یہ جملہ کہا اور فوراً قبر سے باہر چلا گیا۔ رومان کو گئے ابھی زیادہ ٹائم نہیں گزرا تھا کہ ایک مہیب آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کے ساتھ ہی دور سے دو چمکتی چیزیں نظر آئیں۔ دونوں بڑی تیزی سے میری جانب آ رہے تھے۔ آنے والی یہ چیزیں ان کی خصوصیات کی حامل تھیں۔ جیسے جیسے وہ نزدیک آ رہی تھیں، بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ چلتے ہوئے اپنے عقب میں گرد و غبار اڑاتے تھے۔ وہ نزدیک آئے تو میں نے دیکھا کہ دو کووی الحبسہ دیو تھے۔ ان کی ناک کے نتنوں، کانوں اور منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کے بال لمبے اور گھنگریالے تھے جو ان کی کمر کی جانب سے لٹکے ہوئے گرد و غبار اڑا رہے تھے۔ میرے خوف و وحشت کی انتہا اس وقت ہوئی جب میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے ہاتھ میں اتنا بڑا لوہے کا آتشی گرز تھا جسے دنیا کا کوئی شخص ہلانے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا۔ ان کی آنکھیں خون سے بھرے دو پیالوں کی مانند تھیں۔ چلتے ہوئے ان کے ناخن زمین کو پھاڑ رہے تھے۔ ان کی آواز آسمانی بجلی کی طرح گرج رہی تھی۔ یہ خوفناک منظر اس بھیانک منظر سے کم نہ تھا جو میں اسرائیل کے ساتھ ملاقات کے دوران دیکھ چکا تھا۔ وہ عظیم الحبسہ دیو اپنی غضبناک شکلیں لیے میرے سامنے کھڑے ہو گئے۔ لگتا تھا وہ مجھے پہلے سے جانتے ہیں اور میں نے ان سے کوئی برا سلوک کیا ہے۔ میں خوف کے مارے کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا بدن پاش پاش ہونے والا ہے۔ میں ان کی خوفناک شکل کو دیکھنے سے بچنے کے لیے آنکھیں بھی نہیں بند کر سکتا تھا، کیونکہ میرے مثالی جسم میں مادی جسم والی خصوصیات نہیں تھیں، بلکہ اس کی پلکوں سے روشنی آر پار ہو جاتی تھی۔ ان میں سے ایک مہیب آواز میں گرجا، یہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ میں بڑی بے چارگی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن میری زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا۔ اس سے وہ مزید غضبناک ہو گیا۔ اس نے اونچی آواز میں گرج کر کہا، میں نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے ڈرتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو اپنے پیٹ کے سوا اور کوئی خدا نظر نہیں آتا تھا، لیکن پہلے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا، میرا نام نکیر ہے۔ مجھے اس لیے نکیر کہتے ہیں کہ میں خدا، رسول اور امام اور قیامت کے منکروں سے سوال کرتا ہوں۔ مجھے یہی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں خاموش رہا۔ وہ غضبناک ہو کر مجھے دیکھ رہا تھا۔ اس موقع میں مجھے اپنا ایک مومن دوست یاد آ گیا جو ہمیشہ مجھے نصیحت کرتے ہوئے کہتا تھا، اگر انسان گناہ سے پرہیز کرتا ہو، خدا، اس کے پیغمبروں اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہو، تو اس کی قبر میں پہلی رات کو جب منکر نکیر اس سے اس کے عقائد کے بارے میں سوالات کریں گے، اس موقع پر حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ تشریف لائیں گے اور بنفس نفیس ان سوالات کے جوابات اس مرحوم کو تلقین فرمائیں گے۔ میں حسرت کرتا رہا کہ آخر کیوں اس مخلص دوست کی باتیں میری سیاہ اور تاریک دل پر اثر نہ کر سکی، اور میں نے وہ گناہ کی آلودگی سے اپنا دامن بچایا کیوں نہیں۔ خدا کی کتاب کا کیا نام ہے؟ کیا تم نے ان چیزوں پر عمل کیا جنہیں خدا نے اس پاک کتاب میں ارشاد فرمایا؟ کیا تم ان چیزوں سے باز رہے جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مقدس کتاب میں منع فرمایا؟ نکیر نے اپنا دوسرا سوال کیا۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اس کتاب کا نام معلوم نہیں۔ جب نام ہی نہیں معلوم تو عمل کی نوبت کب آتی؟ نکیر مجھ سے جو سوال بھی کر رہا تھا، میری طرف سے اسے کوئی جواب بھی نہیں مل رہا تھا، اس لیے لمحہ بہ لمحہ اس کے غیظ و غضب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ غضبناک ہو کر اپنی آتشی گرز گھما رہا تھا، جس کی حرارت اور درد سے مسلسل میرا سر پھٹا جا رہا تھا۔ اس کے باوجود میں اس انتظار میں تھا کہ شاید وہ مجھے کوئی اذیت نہیں پہنچائے گا۔ نکیر نے اپنے سوالات جاری رکھتے ہوئے کہا، اے انسان، تیرا پیغمبر کون ہے؟ میں نے جلدی سے کہا، مجھے نہیں معلوم۔ میں جلدی میں جواب دے رہا تھا تاکہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ جلدی ہی ختم ہو جائے اور وہ دونوں اپنی خوفناک شکلیں لے کر وہاں سے چلے جائیں۔ اس کے بعد نکیر نے یہ سوال پوچھا، تمہارا قبلہ کون سا ہے؟ میں نے کہا، شکم اور شہوت کے سوا مجھے اور کوئی اور قبلہ نظر نہیں آتا۔
اس موقع پر مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو میرا مخلص دوست بار بار مجھے سنایا کرتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کا پیٹ ان کا خدا، روپیہ پیسہ ان کا دین، عورتیں ان کا قبلہ اور مال و دولت ان کی عزت و شرف ہے۔ نکیر نے اپنے آخری سوال کرتے ہوئے کہا، تمہارے امام کون تھے؟ میں کچھ دیر خاموش رہا، پھر انتہائی عجز کے ساتھ بولا، مجھے نہیں پتا کہ میرے امام کون تھے، لیکن آپ لوگ مجھ پر رحم کریں۔ میں مسلسل روئے جا رہا تھا اور ان کے سامنے گر گڑا رہا تھا، لیکن مجھ میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ ان کے قریب جا کر ان کے پیروں پہ گر پڑوں اور درخواست کروں کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آہوزاری کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے فرشتوں، میں اب تک بہت سی دردناک اذیتیں برداشت کر چکا ہوں، جن میں سے ایک تمہارا خوفناک چہرہ دیکھنا بھی ہے۔ خدارا اب مجھے یہ برز نہ مارنا۔ لیکن انہوں نے میری اس خستہ حالت پہ کوئی توجہ نہ دی اور میری آہوزاری کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ہر طرح کے احساس سے عاری تھے، البتہ مجھ جیسے سیاہکار ان جیسی سخت اور ہیبت ناک مخلوقات سے رحم کی توقع رکھنا بالکل بے معنی تھی۔ نکیر کے سوالات ختم ہوئے، اس کے بعد منکر کے سوالات شروع ہوئے۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، اے مجرم اور خطا کار انسان، سوچ سمجھ کر میرے سوالات کا جواب دو، نہیں تو تمہیں وہ عذاب سہنا پڑے گا جو آج تک تم نے دیکھا نہ سنا ہوگا۔ اس کا پہلا سوال یہ تھا کہ تو نے اپنی زندگی کیسے اور کس راہ پر گزاری؟ تمہاری اس قیمتی زندگی کا ماحصل کیا تھا؟ میری قیمتی زندگی صرف اس فضول فکر میں گزر گئی کہ گرمیوں میں کیا کھاؤں اور سردیوں میں کیا پہنوں۔ میں نے ڈر کے مارے اپنی گردن جھکائی اور کہا، میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، اس وقت سے میری تمام تر کوشش یہ رہی کہ دنیا کی خوبصورتی سے لذت اٹھاؤں، اس کی بہترین نعمتوں سے بہرہ مند رہوں، دنیا کے خوبصورت لباسوں کو زیب تن کروں اور اپنی زندگی کو عیش و عشرت میں گزاروں۔ میں نے کبھی بھی اس سے ہٹ کر نہیں سوچا۔ اس کے بعد اس نے کہا، اے موزور انسان، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ کیا تمہارے پاس اچھے برے ثواب و گناہ، خوبصورتی اور بدصورتی کو پہچاننے کی صلاحیت موجود نہ تھی؟ کیا تم حیوان تھے؟ تم جیسے بے عزت بے آبرو شخص سے تو بہت سے حیوان ہی اچھے ہیں۔ یہ جو اس وقت تم اپنی تمام برائیوں کو اپنے باپ کے کھاتے میں ڈال رہے ہو، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، میرے اگلے سوالوں کا سوچ سمجھ کے جواب دو۔ پھر اس نے پوچھا، تم نے دنیا میں جو مال و دولت کمایا اسے کہاں خرچ کیا؟ میں نے کہا، میں نے وہ سب کچھ اپنی عیش و عشرت میں گزار دیا۔ اس نے پوچھا، اے بدبخت انسان، کیا تم دنیا میں نماز پڑھا کرتے تھے، خدا کی عبادت کیا کرتے تھے، اس کی عطا کردہ نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے تھے؟ کیا تم روزہ رکھتے تھے؟ کیا تم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں دیگر لوگوں کی طرح بھوک و پیاس کا ذائقہ چکھتے تھے؟ کیا تم انعام میں اپنے خدا سے لو لگاتے تھے؟ میں نے شرمندگی سے کہا، نہیں، میں نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی اور نہ روزہ رکھا، بلکہ میں نمازیوں اور روزہ داروں سے دور بھاگتا تھا۔ منکر نے بڑے غیظ و غضب سے پوچھا، کیا تم دنیا میں اپنے مال سے شرعی واجبات، زکوٰۃ وغیرہ ادا کرتے تھے؟ کیا تم قرآن مجید کے حکم کے مطابق، کیا تم معاشرے میں موجود یتیموں اور نادار لوگوں کی امداد کرتے تھے؟ کیا تمہیں معاشرے کے بھوکے لوگوں کی فکر ستاتی تھی؟ میں نے جواب دیا، نہیں۔ پھر میں نے منکر کی طرف رک کر کے کہا، اگر آپ مزید غصے میں نہ آئے تو میں آپ سے ایک سوال کروں؟ منکر نے کہا، تمہیں اجازت ہے، جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ سکتے ہو۔ میں نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ تمام امور سے آگاہ نہیں ہے؟ اگر ہے تو پھر اس نے تم لوگوں کو میری طرف کیوں بھیجا ہے کہ میں تمہارے سوالات کا جواب نہ دے کر شرمندگی اٹھاؤں؟ اس نے کہا، خدا تمام ظاہر و باطن امور سے باخبر ہے، وہ تو انسان کی آنکھ کی اس بے ایمانی کو بھی جانتا ہے جو انسان کے چہرے سے اٹھتی ہوئی اور پلکوں کے درمیان سے ہوتی ہوئی حرام چیزوں کی طرف دیکھتی ہے، وہ تو دلوں میں چھپے ہوئے بھید سے بھی آگاہ ہے۔ خدا تعالیٰ لوگوں کی تمام پوشیدہ باتوں سے آگاہ ہے، ان چیزوں سے جنہیں کان آہستگی سے سنتے ہیں، تاریکی میں ڈوبی راتوں کے دوران آہستہ قدموں کی چاپ، پہاڑوں میں موجود جنگلی جانوروں کی پوشیدہ غاروں سے، سمندروں کی گہرائیوں میں موجود آبی مخلوقات کے سانس کی حرکت سے، بارش کے قطروں سے، اس موتی سے جو سیپ کے اندر پنہا ہے، اور سمندر کی لہریں اسے اپنے دامن میں پروان چڑھاتی ہیں، ہر ذرے کے وزن سے، ہر دردمند کی آہ سے، وہ ان سب سے خوب آگاہ ہے۔ یہ ابتدائی امتحان اور سوال و جواب تم اور تم جیسے بدکاروں کے لیے ایک طرح کی روحانی اذیت اور جسمانی عذاب ہے، جس کا مزہ تمہیں اور تم جیسوں کو ضرور چکھنا ہے۔ جی ہاں، منکر ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ سوال و جواب کا یہ سلسلہ میرے لیے روحانی اذیت کا بھی باعث تھا اور جسمانی عذاب کا بھی، یہاں تک کہ منکر کے سوالات بھی ختم ہو گئے۔ میں اس پہلے امتحان میں مکمل ناکام ہو چکا تھا، کیونکہ میں منکر نکیر کے کسی بھی سوال کا جواب درست نہیں دے سکا تھا۔ اس موقع پر منکر اور نکیر نے اپنے آتشی گرز فضا میں لہرائے اور دونوں مل کر گرجے، اے بد کردار انسان، لو اس عذاب کا مزہ چکھ لو جس کا تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی دونوں نے مل کر مجھے زور سے وہ گرز مارے
کہ زمین و زمان بھی بچال آ گیا۔ لگ رہا تھا جیسے میرا پورا وجود تباہ ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آگ نے مجھے اور میری قبر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس کے شعلے قبر کے اطراف کو چھو رہے تھے۔ میری چیخ و پکار ہر سو گونج رہی تھی۔ میں سمجھ رہا تھا یہ آخرت کی آگ ہے۔ اس حالت میں میرے آس پاس دور تک آگ اور دھواں پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اپنی لاش جلنے کی بدبو آ رہی تھی۔ آگ کے ان شعلوں کے درمیان میں اس طرح چیخ رہا تھا جیسے پوری دنیا میری آواز سن رہی ہو۔ یہ بہت دردناک عذاب تھا۔ وہ دو فرشتے بڑے غیظ و غضب سے بار بار مجھ پر گرز برسا رہے تھے۔ میں نہ تو التماس کر سکتا تھا اور نہ اس عذاب کو برداشت کر سکتا تھا۔ مجھ پر نہ بے ہوشی طاری ہو رہی تھی اور نہ موت آ رہی تھی، صرف عذاب ہی عذاب تھا۔ کاش موت فنا ہوتی اور میں فنا ہو کر اس دردناک عذاب سے محفوظ ہو جاتا۔ اس کے بعد انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، یہ عذاب صرف گناہ گار لوگوں کے لیے ہے۔ اگر تم گناہ گار نہ ہوتے تو تمہاری وسعت نظر کے برابر تمہاری قبر کشادہ ہو جاتی اور تمہارے سرہانے کی طرف سے تمہاری قبر میں جنت کا ایک دروازہ کھل جاتا۔ جنت کی روشنی اور اس کی خوشبو تمہاری قبر کو منور و معطر کر دیتی۔ انواع و اقسام کے کھانے اور مشروبات، بہترین قالین، پرندوں کا گوشت اور دیگر بہشتی آسائشیں تمہاری منتظر ہوتی۔ آگ اور دھوئیں اور اہل جہنم کے خون اور غلاظت کی بدبو کی بجائے گل و ریحان اور جنت کی پرکیف ہوا تمہارے مشام کو فرحت بخشتی۔ اس صورت میں ہم تم سے وہی کہتے جو ہم مومنین سے کہتے ہیں، ایسے آرام سے سو جاؤ جیسے ایک دلہن بڑے عیش و عشرت سے اپنے نرم و نازک اور پرمسرت بستر پر سوتی ہے اور اسے کوئی غم و انداز نہیں ہوتا۔ لیکن اب تمہاری یہ حالت ہے کہ جس کا مشاہدہ تم خود کر رہے ہو۔ خوفناک اذیتوں کا یہ سلسلہ صبح تک جاری رہا۔ اجالا ہونے پر وہ آگ بھی غائب ہو گئی اور وہ فرشتے بھی۔ جب میں نے خود پر نظر دوڑائی تو دیکھا میرا تمام گوشت جل چکا تھا اور کچھ ہڈیاں باقی بچی ہیں، لیکن پھر آہستہ آہستہ میرا جسم اپنی اصلی حالت میں واپس آ گیا۔ میں نے جان لیا کہ یہ عذاب اور خوف و وحشت سے لبریز زندگی کا آغاز تھا، جس میں کسی قسم کی بہتری کی کوئی امید نہ تھی۔